Kalbim Türkiye Pakistan'dır, canım Azerbaycan'dır. Dil hai Türkiye Pakistan, jaan hai Türkiye Pakistan, jaan hai Azerbaycan, jaan hai Azerbaycan. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. آپ دیکھ رہے ہیں ایمریٹ ڈیجیٹل. میرے ساتھ اسد قریشی موجود ہیں جنہوں نے چند سال قبل ترکیہ کے لیے گانا بھی گایا، جس کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکیہ میں بھی بڑی پذیرائی ملی، اور اب وہ ایسے ہی کچھ نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اسد قریشی سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ سٹارٹ اپ کہاں سے لیا، یہ گانا گانے کا اور اس طرح کلام پڑھنے کا انہیں شوق کہاں سے آیا، اور وہ اس طرح کے اور کون کون سے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ آج ایک یوتھ کے آئیکن بھی ہیں، ان کے لاکھوں چاہنے والے ہیں. تو اسد ان کے نام کیا پیغام دیں گے؟ بہت شکریہ اسد ہمیں ٹائم دینے کا. تو بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ نے سٹارٹ اپ لیا اور آج آپ جس سٹیج پہ پہنچے ہیں، کیا اس کے پیچھے جدوجہد تھی؟ بہت شکریہ جی ایمریٹ ڈیجیٹل کا اور آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا اپنی آواز جو ہے نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے. اسپیشلی یہ آغاز مجھے بچپن سے نعت خوانی کا اور کچھ گانے کا بھی شوق تھا. پہلے میں نے گاتا تھا بہت زیادہ گانے غزلیں، تو پھر یہ مجھے کچھ آپ سمجھ لیں انہیریٹڈ بھی اس طرح سے کہ میرے ماموں اور میرے نانا ابو کو نعت پڑھنے کا بہت شوق تھا اور نعت خوانی میں ان کا ایک مقام بھی تھا. تو وہاں سے مجھے انہیریٹ ہوا. پھر ایک جیو نیوز پر ایک پروگرام جو ہے نا وہ مقابلہ ایک تھا واہ واہ سبحان اللہ کے نام سے، جس میں پورے پاکستان سے زبردست آوازیں انہوں نے نکالنی تھی. 3 آوازیں پورے پاکستان سے. میں نے لاہور سے آڈیشن دیا. اویس رضا قادری صاحب اس کے جج تھے اور ایک اور نعت خوان تھے. تو میں نے جب آڈیشن دیا تو کیونکہ میں نے اتنا بڑا نعت خوان، جب وہ اس ٹائم میں بڑا ہٹ بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن اس ٹائم ان کا بہت عروج تھا. تو میری لٹرلی ٹانگیں بالکل کانپنے لگیں کہ یار اتنا بڑا ایک نعت خوان میں اس کے سامنے ٹرائل دے رہا ہوں. تو میں نے نعت جو پڑھی نا تو گھبراہٹ والی آواز کے اندر وہ پڑھی گی، میرے سے کوئی بہتر نعت وہ نہیں پڑھی گی. تو خیر وہاں سے مجھے انہوں نے یہ کمنٹس پاس کیے کہ بیٹا آپ کی آواز اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نعت پڑھ سکیں، آپ کو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی جو ہے نا وہ اس لیول کا نہ پڑھ سکیں. وہ جو ان کی یہ لائن تھی نا وہ میرے دل میں بیٹھ گئی. تو میں نے اس دن سے تہیہ کیا کہ یا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بالکل ہی چپ کر کے ختم ہو جاؤ، یا اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ یار یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. اسی آڈیشن کے اندر عمیر زبیر جو پاکستان میں جس کی فرسٹ پوزیشن آئی وہ میرے ساتھ ہی، اس نے بھی آڈیشن دیا. تو خیر اس کے بعد میں نے مختلف پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو کہ 85% پاکستان کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اسپیشلی ان کی جو تھیم سانگز ہیں وہ میری آواز کے اندر ہے. پھر الیکشن کیمپینس کے لیے درجنوں گانے بنائے اور مختلف تھیم سانگز پاکستان 14 اگست کے حوالے سے، 6 ستمبر کے حوالے سے، APS کے حوالے سے گانے تھیم سانگز بنائے. پھر چلتا رہا معاملہ. اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بھی دی. والدین کی اتنی سپورٹ تھی کہ جس کی جو میں مثال دوں کیا میں الفاظ کہوں، شاید وہ الفاظ کم ہو جائیں. اکثر ہوتا ہے نا عموماً پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا پڑھائی اس دور میں اور یہ شوق بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس طرح نہیں تھا. میرے والد صاحب نے اسپیشلی بہت سپورٹ کیا. ایون کہ میں 2-3 آڈیشنس کے لیے گیا کراچی، تو اس دور میں بائی ایئر انہوں نے مجھے ٹکٹس وغیرہ لے کر دیے، اور میں اس دور میں میرے والد صاحب نے تب تک خود جو ہے نا جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ والدین جو ہے نا وہ اگر آپ کو سپورٹ کریں، ان کی دعائیں بے شک آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اگر سپورٹیو ہینڈ مل جائے نا تو پھر بندے کا مورال ذرا ہائی اپ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح سے ابھی بتایا کہ ترکی کے والے سے پروجیکٹ کیا جس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ ہم پاکستان کی جو دوست ممالک ہیں اسپیشلی مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک اپنا بانڈ، اپنے کلچرل نارمز اور اپنی دوستی کا تعلق اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو مزید اجاگر کرنے کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹس کریں جو پاکستان میں بھی سنے جائیں، ان کے ملک میں بھی سنے جائیں، ورلڈ وائڈ ایک پیغام جائے کہ پاکستان جو ہے اس کا ایک پازیٹیو امیج ہے. اس کے جو نوجوان ہیں وہ ٹک ٹاک سٹارز نہیں ہیں، وہ ویلنگز نہیں کرتے یہاں پر، وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ صرف ہوائی فائرنگ یا اس طرح کے معاملات نہیں کرتے ہیں. یہاں پر ایسے نوجوان بھی ہیں جو پاکستان کی بہتری، پاکستان کی بھلائی، پاکستان کی پروگریس اور فیوچر کے والے سے سوچتے ہیں اور اس طرح کے پروجیکٹس لے کر چلتے ہیں. لیکن اسد جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کے والد کے ساتھ میں نے آپ کی اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں، کافی سپورٹیو بھی تھے وہ، لیکن یہ شروع سے لے کے اب تک کا سفر
آپ کے لیے اس میں مشکلات بھی آئی ہوں گی, اور کتنی مشکلات آپ کو رہیں اس سفر کو پورا کرنے میں جہاں پر آج اسد قریشی ہے؟ دیکھیں مشکلات تو ہر کام میں آتی ہیں, اور اگر مشکلات نہ آئیں تو شاید اس کام میں کامیابی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر پروگرامز میں جاتا ہوں جہاں پہ مجھے ایز اے جج وہ لوگ انوائٹ کرتے ہیں اور سامنے آڈیشنز ہوتے ہیں, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری آواز کی وجہ سے مطلب کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کام میرا اتنا بڑا نہیں ہے, دعائیں بڑی ہیں اور سپورٹ بڑی ہے, تو اسی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بھی دی ہے, ایک مقام بھی دیا ہے, ایک ایسا کام ہم سے لے لیا ہے جو ہماری عمر سے بہت بڑا کام ہے. بہرحال لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایج جو ہے نا وہ میچورٹی کو ڈیفائن نہیں کرتی, میچورٹی جو ہے وہ آپ کے عمل سے, آپ کے ذہن سے, آپ کے جو دماغ, آپ کے جو سوچتے ہیں آپ اس سے میچورٹی کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا. تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے وہ والدین کی دعائیں ہیں اور بڑوں کی دعائیں ہیں, اور جو چاہتے ہیں ہمیں, مطلب کہ ہمیں پسند کرتے ہیں, ان کی دعائیں اور سپورٹ ہے. ہمارا کام, میری آواز, ابھی بھی میں آن کیمرہ کہتا ہوں میری آواز, نہ مجھے سروں کا پتہ ہے, نہ مجھے کوئی انسٹرومنٹ بجانا آتا ہے, نہ مجھے ٹیمپو کا پتہ ہے. بس جب کام کوئی کرنا ہو تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے, اور دعا جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ جو ہے نا. اسد, آپ نے اتنے کلام پڑھے, سب کچھ پڑھا, لیکن یہ جو ترکی زبان میں آپ نے گانا گایا, اس کا خیال کیسے ہے آپ؟ اچھا, ارتگرل جب آیا پاکستان کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ اس کو فیسینیٹ کرنا شروع کر دیا, اور بالکل ایک ہسٹری تھی مسلمانوں کی, تو لوگوں نے لمبے بال رکھ لیے, انگوٹھیاں پہن لی ارتگرل سٹائل کے اندر, تو میرے گھوڑوں پہ سفر بھی کرنے شروع, وہ ہارس رائڈنگ بھی کرنا شروع کر دی. میرے ذہن میں آیا کہ یار کیوں نہ ہم ایسی چیز بنائیں, ترکی نے ایک پروجیکٹ بنایا تو ہماری گلیوں میں لوگ سن رہے ہیں اس کو, ارتگرل کے گانے گا رہے ہیں, کیوں نہ ہم پاکستان سے ایسی پروڈکشن دیں کہ پاکستان کی بنائی ہوئی چیز ترکی میں چلے. تو یہ آئیڈیا تھا, اور اس آئیڈیا کے پیچھے کسی قسم کی سیلف نہ فائنینشیل سپورٹ تھی, نہ کسی گورنمنٹ لیول پر کسی نے اس طرح سے میرے ساتھ اس کو تعاون کیا, اور نہ میں نے ایسا اس طرح سے ان سے ملنے کی بات کی. تو ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ ہم کو ڈفرینٹ کریں, ٹرکش لینگویج کے اندر اور اردو لینگویج کے اندر ہم ایک چیز بنائیں. 2-3 اداروں نے سپورٹ بھی کیا, ترکی اردو کا نام لینا میں بالکل اس میں چاہوں گا, اور بھی 2-3 لوگوں نے کیا سپورٹ. تو ایسی چیز بنائیں جو یونیک ہو, جو ترکیوں کو بھی سمجھ آئے, پاکستانیوں کو بھی سمجھ آئے. پھر ہم نے ایک گانا بنایا, اس میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے, ارتگرل کے حوالے سے, پاکستان ترکی دوستی کے حوالے سے شاعری اس کے اندر کی, اس کے اندر لیرکس, اس کی پوری کمپوزیشن بنائی, پورا اس کی میوزک بنایا, پھر اس کا ویڈیو شوٹ کیا. جب ویڈیو شوٹ کر کے اس کو جب ہم اپلوڈ کیا, پھر بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کو اتنی میسو جو ہے وہ سپورٹ اور اتنا میسو فیڈ بیک آئے گا. وہ اللہ کا شکر ہے, اس کو CNN, BBC, TRT ورلڈ, اس کو ہر جتنی بڑی نیوز ویب سائٹ ہے دنیا کی, انہوں نے اس کو آن ایئر کیا. تو اس کے علاوہ اب آپ کا آگے کیا مائنڈ ہے؟ آپ نے جیسے ہمیں آف کیمرہ بتایا تھا کہ آپ کچھ اور بھی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے بھی آپ نے کوئی سانگ پلے کرنا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. آذربائیجان کے لیے میں نے گانا آلریڈی گایا تھا جو آذری زبان کے اندر تھا. اب ہم انشاءاللہ قزاقستان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, اور ترکیہ کو اس سال 100 سال پورے ہو رہے ہیں, جو وہ ان کا ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ سعودی اور مدینہ اور مکہ کی حوالے سے جو پورا ہونے جا رہا ہے. تو 100 سالہ دور پر ایک ہم پورا پروجیکٹ کر رہے ہیں ترکیہ ایمبیسی اور ترکی گورنمنٹ کی تعاون کے ساتھ. وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ پہ ریلیز ہوگا. تو مجھے امید ہے, بلکہ یقین ہے کہ جس طرح سے پہلے سب نے سپورٹ کیا ہے, اس دفعہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں, وہ بھی اسی طرح سے سپورٹیو ہینڈ بنیں گے جس طرح سے باقی نجی ادارے بنتے ہیں, اور ترکیہ کے خصوصی طور پہ جس طرح سے سرکاری اداروں نے سپورٹ کیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, سرکاری آفیشلز ہیں, وہ بھی اس کی امپورٹنس کو سمجھ کر اس کو اتنا ہی اس کا تعاون کریں گے جتنا ان لوگوں نے کیا ہے. اچھا, آپ جب ایک ترقی بھی حاصل کر لی, ایک مقام بھی اللہ نے دے دیا, پیسہ بھی کما لیا, کبھی یہ خیال نہیں آیا یار پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے, چھوڑ کے اور UK یا امریکہ چلے جائیں؟ اچھا, یہ خیال آج کل آپ کو پتہ کہ ویزا آفس کے باہر رش ہے, اور یوتھ کا ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ان کی طرف سے یہ مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے جو جن کا سب کچھ پاکستان میں.
کہ وہ جو موٹیویشن اسپیکرز ہیں برائے نام اور بزنس کمیونٹی انٹرپرینورز ہیں وہ اگلی جنریشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جو یہاں سے یہاں پہ کچھ نہیں رکھا, اور ان کا سب کچھ پاکستان میں. بھلا آپ کا پاکستان سے آپ خود جائیں پہلے باہر, پھر جا کر کسی کو کہیں بھی کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیزوں کا فقدان برل ہے, نوکریوں کا فقدان ہے, بہت سارے معاملات کا فقدان ہے. لیکن اگر انسان کچھ کرنا چاہے, جس طرح سے آپ نے پہلی بات کی تھی, اگر خود کچھ کرنا چاہے نا انسان, تو بہت رستے اللہ تعالیٰ بھی نکال سکتا ہے اور نکالتا بھی ہے. اور اگر آپ کی نیت صاف ہو تو پاکستان کے اندر باہر جا کے آپ پیٹرول پمپ کے اندر پیٹرول بھرتے ہیں خود, یہاں پر آپ گوارا کرتے ہیں کہ پیٹرول میں خود ڈال سکتا ہوں, کیونکہ آپ کی شان میں کچھ ساخی ہوتی ہے اس چیز سے, اور آپ اس کو نچلا کام محسوس کرتے ہیں, مطلب کہ چھوٹا کام محسوس کرتے ہیں, وہاں جا کر آپ پیٹرول بھی ڈالتے ہیں. تو یہ یہاں اس ملک میں جتنی بلیسنگز ہیں نا, آپ کو 4 طرح کے موسم ملے ہوئے ہیں, آپ کو آزادی ہے, جس ٹائم مرضی آپ باہر نکلیں, ایون کہ آپ کو یہ بھی آزادی کہ آپ کو رولز فالو نہیں کرنے پڑتے, حالانکہ کرنے چاہیے. تو پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کو. اگر آپ پازیٹیولی اس پر اسٹینڈ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو پاکستان کے اندر ملتی ہیں. بالکل اسی طرح ہے کہ ملتی ہیں. اور آگے جو ہے آپ کوئی یوتھ کے لیے کوئی ایسا پروگرام لانچ کرنا چاہیں گے جس سے پاکستان کی یوتھ کو فائدہ ہو, کیونکہ آپ کو بہت سے نوجوان جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی ایک کمپنی رن کروں, AQ پروڈکشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے, اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ میں اس کمپنی کے پلیٹ فارم سے اپنے دوستوں کو جو انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں, جو کچھ اسکل رکھتے ہیں, جو گرافک ڈیزائنرز ہیں, جو ویڈیو ایڈیٹرز ہیں, جو اینیمیٹرز ہیں, ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دیں کہ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ یہاں پر آ کر کمائیں, اور ایز آپ امپلائی نہ کمائیں, آ کر آپ اپنی کمپنی کے مالک کے طور پر بن کے کمائیں. تو پاکستانی نوجوانوں کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کی طرف, جس طرح سے ہمارے لوگ اس چیز کو بہت موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, بہت زیادہ اس کے والے سے کیمپینز بھی چل رہی ہیں. تو اسکلڈ بیسڈ نالج جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی بہت ضرورت ہے کہ نوجوان اسکل حاصل کریں, اور اس اسکل کے اوپر پوری دنیا آپ کے لیے خالی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر اس اسکل کے بہاف پر آپ پیسے کمائیں اور اپنا فیوچر سنواریں. نوکری جو ہے وہ نوکری آج آپ کو 10,000 دے رہی ہے, 20 سال بعد آپ کو جا کر 20,000 دے گی. لیکن کاروبار اگر آپ کو آج 10,000 دے رہا ہے تو 20 سال بعد جا کر آپ کو کروڑوں کے ایسٹ دے سکتا ہے, اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں گے. اسد, یہ تو آپ کی ساری پروفیشنل لائف تھی. جو آپ کی اپنی پرسنل لائف ہے اس میں اسد قریشی کیسے ہیں؟ جس طرح بیٹھا ہوا ہے بالکل سمپل اور سادہ, کوئی مطلب کہ میرے گھر میں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے, بالکل سادگی سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور کوئی اس طرح کے جس طرح سے لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ٹی وی پہ آ گیا ایک دفعہ, تو بڑی ایون ہوا ایک دفعہ واقعہ میں کچھ سناتا ہوں. میں ایک نعت کے پروگرام میں گیا جڑاں والے, تو آج سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے. انہوں نے باقاعدہ میرے لیے 2 گاڑیاں بھیج دیں لاہور کہ مجھے انہوں نے پک کر کے آنا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ ٹی وی پہ آتا ہے تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ویگو ڈالے ہوں گے اور کون کون سی گاڑیوں پہ پھرتا ہوگا. تو لوگوں کے ذہن میں یہ, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. جو محنت کر کے آگے آتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, جو اسٹرگل کر کے آگے انسان آتا ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح سے ایک عام بندی زندگی گزارتا ہے. اس کے علاوہ یہ سوچا ہے کہ جب اللہ پاک اور کامیاب کرے گا تو انسانیت کی مدد کس طرح سے کریں گے؟ اللہ کا شکر ہے آج بھی مختلف NGOs کے ساتھ مل کر میں ایسے پروجیکٹس کرتا ہوں جو میں بالکل وہ پیڈ نہیں کرتا, اور ایک اس حوالے سے کرتا ہوں کہ انسان کی خدمت کی جائے. بہرحال آخری گول تو انسان کا یہی ہے کہ کسی کے کام آ جائے. آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں, آج آپ کسی کے کام آئیں گے نا, کل کو آپ کو مشکل وقت ہے. لیٹس سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں, میری ایک گاڑی پرسوں خراب ہو گئی, پیٹرول ختم ہو گیا. اس سے پہلے ایک دن ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ہم نے وہاں پر لوگوں کو نا پکڑ کے, جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کو ایمبولینس میں, مطلب کہ یہ میں کوئی تشہیر نہیں کر رہا, میں اللہ پر یقین کی ایک واضح مثال بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو ایمبولینس میں بٹھایا, ایک کو اپنی گاڑی میں بٹھایا, ان کو ہاسپٹل چھوڑ کے ویری نیکسٹ ڈے میری گاڑی خراب ہو گئی, اور گاڑی مطلب کہ اس کا فیول ختم ہو گیا اور راستے میں آ کے رک گئی. رائٹ سائڈ سے ایک بندہ آیا, لیفٹ سائڈ سے ایک بندہ آیا, دونوں نے پاؤں لگائے بائک سے اور وہ چلنے لگی گاڑی. اور میرے ذہن میں فوری وہ چیز آئی کہ یار میں نے کل اس کی مدد کی تھی, اللہ تعالیٰ نے آج خود بخود میرے پاس لوگ بھیج دیے وہ میری مدد کر رہے ہیں. تو انسانیت کی خدمت جو ہے اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون ہے, آپ کی زندگی میں اتنی آسائشیں ہیں کہ آپ یقین ہی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ اسد آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے. جیسے کہ اسد قریشی نے ہمیں بتایا کہ انسان کی اگر
امیدیں بلند ہو، یقین پختہ ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ پیر کامل یہ یقین کامل، تو ضروری بات ہے اور یقیناً بات ہے کہ یقین کامل جس انسان کا یقین ہوتا ہے تو وہ اپنی کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.